آج کا مضمون جو ہے
حالات کے مطابق جو زندگی ہے اس کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے معاملات اس قدر خرابی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں رشتوں کا جو تقدس ہے وہ آج بھول چکا ہے۔ انسانیت کی قدر ہمارے دل سے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسے ابھی بھی آپ انشاءاللہ کچھ باتیں اس کے بارے میں سنیں گے اور کوشش کریں کہ گھر میں جا کر بھی اس آیت کو توجہ سے پڑھیں بھی اور اس کو سمجھنے کی اور بھی کوشش کریں، اور صرف یاد نہیں کرنی بلکہ اس کو اپنی زندگی پر، اس کی امپلیمنٹیشن جس کو کہتے ہیں، نفاذ جس کو کہتے ہیں، اپنی زندگی پر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ عقیدے کے ساتھ تعلق ہے اس بات کا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم عطا فرمایا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ تمام انبیاء نے انسانوں کو صرف ایک رب کی عبادت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھا، یا حضرت عزیر علیہ السلام کو، یا کسی نے بتوں کو، کسی نے جنات کو، کسی نے ستاروں کو، کسی نے چاند کو، کسی نے سورج کو، تو یہ سب راہ حق سے ہٹے ہوئے مذہب ہے۔ صراط مستقیم وہ ہے جو میرے کریم آقا نے ہمیں عطا فرمایا۔ فرمایا ایک رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو اس کا مد مقابل نہ سمجھو۔ تو یہ ایک الگ مضمون ہے اللہ کی عبادت کے حوالے سے۔ آج جس پہ میں زیادہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے آگے والا مضمون ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دے کر اس کے بعد کیا ذکر فرمایا؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ کتنا ضروری موضوع ہے، کتنا ضروری حکم ہے، جسے اللہ پاک نے قرآن میں اکثر مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ توحید کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ انتہائی ضروری آج کے حالات کے حوالے سے موضوع ہے۔ آج ہماری جو جدید نسل ہے یہ ویسے کتابوں کے حوالے سے تو بڑا علم میں آگے ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کوئی کالج میں پڑھتا ہے، کوئی کسی جگہ پڑھ رہا ہے، لیکن علم جیسے جیسے آ رہا ہے بے ادبی کے جراثیم ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب سکول تھوڑے تھے لوگوں میں ادب زیادہ تھا، اور جب زیادہ ادارے بنتے جا رہے ہیں شاید ہماری تربیت میں کمی ہے، حالانکہ زیادہ اداروں کی وجہ سے ادب زیادہ آنا چاہیے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کے حوالے سے تو کوشش کی جاتی ہے لیکن تربیت اور ادب سکھانے کے حوالے سے ہم کمزور ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک قول میں ایک دن پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سال ادب سیکھا
علم پڑھا ہے، 18 سال ادب سیکھا ہے، لیکن کہتے ہیں مجھے افسوس ہے کاش وہ 2 سال بھی میں ادب ہی سیکھتا ہے۔ ادب ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، احسان کرو، ان کی خدمت کرو، ادب کرو، ادب کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کرو۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اونچی آواز میں گفتگو بھی نہ کرو اپنے ماں باپ کے سامنے، آہستہ آواز میں بات کرو اور انہیں غصے سے دیکھو بھی مت، جب بھی دیکھو محبت والے انداز میں دیکھو، پیار والے انداز میں دیکھو، غصے سے دیکھنا بھی حرام ہے، محبت سے دیکھو، پیار سے دیکھو۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترغیب دلاتے ہوئے یہاں تک فرما دیا کہ ایک بار محبت سے دیکھو گے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ محبت سے، غصے سے نہیں، غصے سے دیکھنا تو گناہ ہے، محبت کی نظر سے ایک بار دیکھو گے اللہ پاک تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور اگر بندہ زیادہ بار دیکھ لے یہ تو سودا ہی بڑا سستا ہے، دیکھنے میں نہ پیسے لگتے ہیں، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی مشقت ہے، حضور اگر زیادہ بار دیکھیں کیا ہر نظر پہ؟ سرکار نے فرمایا واللہ اکبر و اطیب، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پاک ہے، ہمارے خزانوں میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا 100 بار بھی اگر ایک دن میں دیکھو گے نا تو اللہ تمہیں 100 حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ ہماری نسل کو تربیت کی آج ضرورت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور یہ فیضان نبوت ہے جو اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹ تک، اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچائے کہ ادب کا عالم یہ ہے کہ محبت سے ایک بار دیکھو تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، 100 بار دیکھ لو، 1000 بار دیکھ لو، اللہ پاک تمہیں ہر نظر پر ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، محبت کرو، پیار کرو، وہ غصے میں آ بھی جائیں تو تمہارا لہجہ غصے والا نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈانٹ بھی لیں تو ہمارا لہجہ آگے سے مد مقابل والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا رویہ جو ہے وہ ہمیشہ عاجزی والا ہونا چاہیے، انکساری والا ہونا چاہیے، ادب والا ہونا چاہیے۔ اگر علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ غلط راستے پر بھی ہیں، خدا نخواستہ گمراہ ہے، تو پھر بھی انہیں محبت سے سمجھا کر سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے، اسے سمجھاتا رہے۔ اور یہاں تک علماء نے مسئلہ لکھ دیا کہ اگر کسی کا باپ خدا نخواستہ بت پرست ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ بیٹا مجھے بت خانے میں چھوڑ آؤ، میں نے جا کے بتوں کی عبادت کرنی ہے، علماء کہتے ہیں چھوڑنے نہ جائے، لینے چلا جائے۔ یہ بڑا باریک نکتہ ہے، وہ کہے نا مجھے واپس لے آنا تو واپس لے آئے، چھوڑنے کے لیے نہ جائے۔ کیوں؟ کہ چھوڑنے جانا گناہ پر مدد کرنا، واپس لانا اسے گناہ سے واپسی پر لے کے آنا ہے۔ تو واپس لانے تک علماء نے کہا کہ اس کو لے آنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ برا ہے باپ تو ہے نا اس کا، والد تو ہے، اس کا ادب کرے، احترام کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ادب کا حکم عطا فرمایا، احترام کا حکم عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی سنت سے امت کو یہ پیغام دیا ہے۔ کسی بوڑھی اماں کے لیے اپنی مزمل والی چادر اتار کے بچھا دینا، یہ چادر بچھا دینا میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل ہے جو پوری امت کو بتاتا ہے کہ ادب سیکھنا ہے تو نبیوں کے امام کی بارگاہ سے سیکھو۔ یہ انداز ہے، کوئی بڑا آج افسر ہو جائے نا، وہ پھر ماں
کہتا ہے جی اب میں تو بڑا افسر بن گیا ہوں، میں تو اتنا پڑھ لکھ کر، یہ ان پڑھ ہے میں پڑھا لکھا ہوں، تو جتنا بھی پڑھ جا میرے نبی کے قدموں کی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی سے بڑھ کے کائنات میں عزت والا کوئی نہیں۔ حضور سب سے زیادہ مخلوق میں عزت والی ہستی ہیں، لیکن سرکار اماں حلیمہ کے لیے اٹھے بھی ہیں، چادر بھی بچھائی ہے، اس میں بٹھایا بھی ہے۔ یہ حضور نے صرف ایک اماں کو چادر پہ نہیں بٹھایا، میرے آقا نے ساری ماں کو اپنی چادر پہ بٹھا دیا ہے اور بتا دیا ہے لوگوں، ماں کو جو عزت آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے نا، دنیا میں کوئی بھی ماں کو اتنی عزت نہیں دے سکتا جتنی تمہیں حضور نے کر کے بتائی ہے، کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ والدین کی عزت۔ اگلا مضمون چونکہ لمبا ہے تو سارے آج انشاءاللہ ہم نے کور کرنے ہیں۔ فرمایا بابی دل قربا، ماں باپ کے بعد فرمایا اور قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ بابی دل قربا، تمہارے رشتہ دار جو ہیں، ماں اس تعلق سے رشتہ ہو یا باپ کے تعلق سے ہو، وہ چچا ہے، تایا ہے، دادا ہے، دادی ہے، ماں کے رشتہ دار ہیں، خالہ، ماموں، جو بھی رشتے ہیں، ان سے اچھا سلوک کرو۔ یہ ہے بڑا مشکل کام، اپنوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کسی اور پہ احسان کریں گے نا تو وہ آپ کے سامنے تابع دار رہے گا، احسان کو مانے گا، لیکن اگر رشتہ داروں سے کریں گے تو وہ اتنا اچھا آگے سے رسپانس نہیں ملے گا۔ اس لیے پھر بندہ کہتا ہے جی چھوڑو ان سے کیا نیکی کرنی ہے، کسی اور سے کر لیتے ہیں، یہ کون سا نیکی کو مانتے ہیں؟ بھائی اگر مانے پھر تو سارے نیکی کریں۔ میرے نبی نے یہ اخلاق دیا ہے، کوئی نہ مانے تو پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کی جائے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اچھے کاموں میں تعاون کیا جائے، جائز موقعوں پر، پریشانی میں، غم میں، مصیبت میں ان کے بندہ کام آئے، ان کی مدد کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ حضور نے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر کے بتایا کہ دیکھو انہوں نے تکلیفیں بڑی پہنچائی تھیں، لیکن میرے نبی نے آگے سے ہمیشہ محبت والا سلوک ہی اختیار فرمایا ہے۔ حضور نے ہمیشہ اچھا رویہ اختیار فرمایا۔ جب حضرت ابو سفیان اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، بعد میں کلمہ تو پڑھا، ایک دفعہ ملنے آ گئے اپنی بیٹی سے، حضرت ام حبیبہ سے، تو سرکار نے انہیں گھر آنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ چونکہ ان کی بیٹی حضور کے گھر میں تھی تو ان کو آنے سے نہیں سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا، حالانکہ منع کر سکتے تھے کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، پہلے جنگیں بھی ہو چکی ہیں اس کے ساتھ۔ جنگ کو نہیں دیکھا میرے نبی نے اپنا سسر ہونے کی وجہ سے۔ دیکھو رشتوں کا حیا کرنا سیکھنا ہے تو میرے نبی سے سیکھو۔ اور حضور نے اپنے صحابہ کو وصیت فرمائی تھی، فرمایا مصر فتح کرو گے تم، جب مصر فتح کرو نا تو فرمایا ان لوگوں سے اچھا سلوک کرنا۔ کیوں؟ فرمایا ان سے ہمارا رشتہ ہے نانکوں والا۔ وہ کیا رشتہ ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری اماں حضرت حاجرہ جو تھی نا وہ اصل میں مصر کی تھی، حضرت حاجرہ مصر سے تعلق رکھتی تھی۔ تو جب صحابہ نے وہ ملک فتح کیا مصر، تو انہوں نے بتایا مصر والو ہم تمہیں اس لیے اچھا سلوک تمہارے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں وصیت فرمائی تھی کہ مصر والے ہمارے حضرت حاجرہ کے رشتہ دار ہیں۔ تو انہوں نے کہا بے شک اس رشتے کا حیا صرف نبی کر سکتا ہے۔ اور پھر ایک رشتے کا میں آپ کو منظر سناتا ہوں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میرے حضور کی پہلی رفیقہ حیات، حضور کی پہلی صحابیہ جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سرکار علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ، حضور کی غم گسار زوجہ محترمہ، جب دنیا سے چلی گئی تو حضور کبھی کبھی ایسا کرتے کہ بکری ذبح کر کے نا، جو حضرت حاجرہ حضرت خدیجہ کی سہیلیاں ہوتی ہیں، صرف ان کو گوشت بھیجا کرتے ہیں، صرف انہیں گوشت بھیجا کرتے تحفے کے طور پر، اس لیے کہ یہ میری زوجہ
کی سہیلیاں ہیں۔ حضور کتنا خیال کرتے ہیں رشتوں کا، کتنا دھیان کرتے ہیں رشتوں کا، کہ حضور نے ہمیشہ حضرت خدیجہ کو بھی یاد رکھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رشتوں کا خیال کرتے تھے۔ رشتے تو رشتے ہیں، حضور حضرت اسامہ بن زید کو بھی کندھے پہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ حالانکہ اسامہ بن زید حضور کے کوئی بیٹے تو نہیں، اصل میں حضور کے نواسے نہیں، حضور کا خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن کیوں بٹھاتے تھے؟ حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید جو ہیں یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، حضور نے انہیں آزاد کیا تھا، یہ آزاد کردہ غلام ہیں۔ غلام کے ایک کندھے پر حضور امام حسین کو بٹھا لیتے اور کبھی ایک کندھے پہ حضرت اسامہ بن زید کو بٹھا لیتے۔ غلام کے بیٹے کو کوئی نہیں اٹھاتا۔ اگر کسی نے یہ منظر دیکھنا ہو تو مدینے میں اسامہ کو حضور کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ لو۔ یہ سرکار کی محبت ہے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ، کہ بچے ہوتے ہیں نا، ان کے ناک آ جاتا ہے، ریشہ ناک سے نکلا، ریچھ نکل آتی ہے، تو پھر مائیں صاف کرتی ہیں۔ باپ بھی ہو تو صاف نہیں کرتا، وہ جلدی اپنی بیوی کو کہتا ہے اس کا ناک صاف کرو۔ وہ کہتی ہے حضرت اسامہ کو حضور نے گود میں بٹھایا ہوا تھا اور ناک سے ریچھ نکل آئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں دوڑی کہ میں جا کے ناک صاف کر دوں، میرے آقا نے پہلے ہی اپنی چادر سے ناک صاف کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لوگوں تعلقات بھی پالنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو حسین کے نانا سے سیکھو۔ حضور کس طرح رشتے نبھا رہے ہیں، باب دل قربا، فرمایا قریبی رشتے داروں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ اور ایک حدیث پاک اس کے حوالے سے رض کر کے اگلا جو کام ہے اس پہ چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور میرے رزق میں وسعت آ جائے، میرا رزق وسیع ہو جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرے۔ وہ رشتہ داروں سے جب اچھا سلوک کرے گا تو اللہ پاک اس کی عمر میں بھی برکت دے دے گا، اللہ پاک اس کے رزق میں بھی کشادگی عطا فرما دے گا۔ کتنا آسان وظیفہ ہے، لفظوں میں تو آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، جتنا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بڑی نیکی ہے نا، اتنا ان کے ساتھ ظلم کرنا بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا لا تنزل الرحمۃ فی قوم فیہم قاطع رحم، حضور نے فرمایا جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر رشتے توڑنے والا ہو، وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ جس معاشرے میں اللہ پاک رحمت نازل نہیں کرتا، اس معاشرے میں، جس معاشرے کے اندر رشتہ داروں سے ظلم کرنے والا بندہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہو، اس معاشرے کے اندر ان لوگوں پہ اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہوتی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، لوگ حق کھائی جا رہے ہیں، بھائی بھائی کا کھا رہا ہے، بہن کا کھا رہا ہے، چچا کا کھا رہا ہے، اور پھر اس پہ مطمئن ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں۔ سوچ کو بدلنا پڑے گا کہ کہیں ہم کسی سے ظلم تو نہیں کر رہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے ہیں تو پھر ہمیں توبہ کرنی پڑے گی، اس کو وہ مال واپس کرنا پڑے گا، اس کا حق اس کو دینا پڑے گا، اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، اور عرش والے رب سے بھی ہمیں معافی مانگنی پڑے گی۔ اس کے بغیر توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، والیتاما، اور یتیموں سے اچھا سلوک کرو، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یتیموں کے ساتھ پہلے بڑا ظلم ہوتا تھا، یتیم بچوں کا مال جو تھا نا وہ ان کے باقی رشتہ دار لے جایا کرتے ہیں، کوئی چاچا لے جاتا، کوئی تایا لے جاتا، کوئی اور لے جاتا رشتہ دار۔ یتیم چونکہ کہتے ہیں اس کو ہے جو نابالغ بچہ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے، اسے کہتے ہیں یتیم۔ تو وہ چونکہ بچہ ہوتا تھا، لوگ اس کا مال لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو بچہ ہے، تو کئی اس بہانے لے جاتے ہیں کہ ہم سنبھال کے رکھیں گے، جب بڑا ہوگا تو دے دیں گے، لیکن جب بڑا ہوتا تو وہ دیتے ہی نہیں تھے، وہ اس کو ہضم کر جاتے ہیں۔
تو اللہ پاک نے خصوصی طور پہ یتیموں کا ذکر قرآن میں بار بار فرمایا یتیموں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے مال کے اندر دو نمبری نہ کرو، ان کا مال نہ کھاؤ۔ اور فرمایا جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں نا، اللہ نے فرمایا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ جہنم کے شعلے ہیں، جتنا کھاتے جاؤ گے جہنم کی آگ اتنی ہی زیادہ بھڑکتی جائے گی۔ یہ جہنم کا ایندھن ہم اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے۔ اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے دردہ، حضور یتیموں سے محبت کرنے والا، یتیموں سے، اور اسی لیے اللہ نے حضور کو حالت یتیمی میں پیدا فرمایا تھا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، محبوب کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا اور پھر اپنی بارگاہ میں پناہ عطا فرمائی۔ حضور حالت یتیمی کی تکلیفیں برداشت کی حضور نے، تاکہ حضور کو تجربہ ہو جائے کہ یتیمی کے مسائل کیسے ہوتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے امت کو بتایا کہ یتیموں سے اچھا سلوک کرو گے تو کیا ملے گا حضور؟ باقی کاموں سے تو جنت ملتی ہے، اگر نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی۔ فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ۔ سرکار نے اپنی دونوں مقدس انگلیاں اٹھائیں اور سرکار نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اس سے بڑا کوئی ثواب ہے، اس سے بڑا کوئی درجہ کوئی نہیں، اس سے بڑی کوئی عظمت کوئی نہیں کہ کسی کو جنت کے اندر نبیوں کے امام کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ اور اس کا کیسا وظیفہ میرے نبی نے بتا دیا، فرمایا یتیم کی کفالت کرو، اللہ پاک روز محشر تمہیں نبیوں کے امام کی سنگت میں جنت عطا فرمائے گا۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ سرکار نے درجہ دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے، بچے کوئی کسی کا والد فوت ہو جائے تو دیکھا ہے عموماً ایسے ہوتا ہے وہ بیوہ جو ہوتی ہے اس کو عدت سے پہلے گھر سے نکال دیتے ہیں، عدت بھی پوری کرنے کا موقع اسے نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں جی بڑی زبان دراز ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ بھائی پہلے وہ صحیح تھی، اب اس کا خامد مر گیا، وہ زبان دراز بھی ہو گئی ہے، اب وہ بری بھی ہو گئی ہے۔ تو آج ظلم کے مختلف انداز ہیں، اس کی ماں کو بھی نکال دیا، بچوں کو بھی نکال دیا، اور پھر ہٹ کے پوچھا نہیں۔ یتیم کا وراثت میں جو حق ہوتا ہے وہ اگر کوئی نہیں دیتا تو جہنم کے اندر اپنا حصہ خود بخود مقرر کر رہا ہے۔ جس کا حق بنتا ہے اس کو حق دیا جائے۔ یتیم بچے کے ساتھ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، بلکہ جتنا حق ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کے حوالے کر دیں۔ وہ کریم مالک ہے، تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے گا، اس سے بھی زیادہ دے گا، وہ تو مالک ہے، اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ تو فرمایا یتیموں سے اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرنے کا ثواب تو بہت زیادہ ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ہاتھ اگر پھیرو گے نا یتیم کے سر پر تو جتنے بال حضور نے فرمایا تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں تمہیں عطا فرمائے گا، اللہ پاک تمہیں اتنی ہی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور بہار شریعت فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے ہماری اہل سنت حنفی کی، انہوں نے لکھا ہے علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ بچے کو سر پہ ہاتھ پیار جب دیتے ہیں نا، سر پہ پیار دیتے ہیں بچوں کو، تو عام بچے کو پیار دے تو ہاتھ آگے سے پیچھے لے جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ شاید آپ نے پہلی بار سنا ہے۔ عام بچے کو سر پہ ہاتھ پھیرے تو ہاتھ آگے سے پیچھے لے جانا چاہیے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو پیچھے سے آگے لے جانا چاہیے، پیچھے سے آگے لانا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے آگے لائیں گے تو جو بال چھپے ہوئے ہیں وہ بھی نکل آئیں گے، ان پہ بھی ہاتھ پھر جائے گا۔ جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اگر سر پہ ہاتھ
پھیرنے کا اتنا ثواب ہے تو یتیم سے محبت کر کے اس کو کھلانے پلانے اس کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کا کتنا زیادہ اجر ہوگا. تو فرمایا یتیموں سے اچھا سلوک کیا کرو، یتیموں کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو، ان سے اچھا سلوک کیا کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ. والمساکین، اور فرمایا جو مسکین ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. مسکین جس کے پاس دولت کوئی نہیں، اگرچہ وہ باپ اس کا ہو، ماں بھی ہو، لیکن وہ اتنے غریب ہیں کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کا نظام نہیں صحیح چلتا، تو کیا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ اللہ ہی دے گا؟ بھائی اللہ تو دے گا، کچھ ہماری بھی ڈیوٹیاں ہیں. اللہ نے ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ کوئی معاشرے کے اندر، تمہارے محلے کے اندر، تمہارے رشتہ داروں کے اندر کوئی غریب مسکین ہے تو بھوکا نہیں سونا چاہیے، بلکہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ اسے بھی دے دو، تاکہ اس کے پیٹ میں بھی کوئی کھانا چلا جائے گا تو اللہ تمہیں اس کے صدقے اور زیادہ رزق عطا فرمائے گا. مسکینوں سے اچھا سلوک کرو. مجھے ہمارے دوست ہیں فوجی صاحب، انہوں نے کہا تھا کل امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم ولادت تھا، اسی مہینے میں ہے، چاہے وہ ڈیٹ کے اندر 23 جمادی الاول میں نے آج پڑھا ہے، مختلف قول ہیں. تو آپ کے بارے میں ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں، ان کی خدمت میں بھی حاضری ہو جائے گی. حضرت سیدنا امام زین العابدین کو جب غسل دیا گیا نا، شہادت کے بعد، وصال کے بعد غسل دیا گیا، تو آپ کی پشت مبارک پر نشان لگے ہوئے تھے مزدوری کے. جس طرح بوریاں جو بندہ اٹھاتا ہے نا، پلے داری کرتا ہے، تو اس کے کندھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں بوریوں کے. وہ اگر کبھی قمیض اتارے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ سامان اٹھاتا ہے. جو مزدوری کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر نشان لگے ہوتے ہیں، جو بیلچا چلاتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں، مستریوں والا کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ وہ نشان لگے ہوتے ہیں محنت کے، مزدوری کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں نشان لگتا ہے نا وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. جو نشان اللہ کی عبادت سے بندے کے ماتھے پر، گھٹنوں پر، پاؤں پر، کندھے پہ لگ جاتا ہے وہ نشان اللہ کو بڑا پسند ہے. اور جو اللہ کی راہ میں زخم لگ جاتا ہے وہ نشان اللہ کو بڑا پسند ہے. تو آپ کے غسل دینے والے نے دیکھا کہ نشان پڑے ہوئے بوریاں اٹھانے کے. یہ تو شہزادے ہیں، انہوں نے تو مزدوری کی نہیں، یہ تو ساری رات عبادت میں رہتے، سارا دن روزے میں رہتے. ان کی لونڈی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے حضرت سیدنا امام زین العابدین ان کی سیرت کیسی تھی؟ سبحان اللہ. جو اس نے جملہ بولا ہے نا، میں کہتا ہوں آج کا PhD بندہ بھی نہیں بول سکتا. کیوں اتنا علم، اتنی فصاحت کہاں سے آئی؟ چونکہ لونڈی جو مصطفیٰ کے گھرانے والوں کی تھی. اس نے جو جملہ بولا وہ جملہ سنیں. اس نے کہا رات کو میں نے کبھی امام کے لیے بستر نہیں بچھایا، رات کو کبھی امام کے لیے بستر نہیں بچھایا، اور دن کو کبھی امام کے لیے کھانا نہیں بنایا. وجہ کیا ہے؟ کہتے دن کو روزہ ہوتا تھا، رات کو امام زین العابدین مصلی پہ ہوتے تھے. بستر اس کے لیے لگایا جاتا ہے ہمارے جیسے غافل لوگوں کے لیے جو ساری رات سوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جن کا تعلق مصطفیٰ کے گھرانے سے ہوتا ہے پھر انہیں رات نیند نہیں آتی. وہ رات ہوتی ہے تو مصلی بچھا کے اپنے مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. رات پوے تے بے دردانوں نیندر سکھ دی آنے، وہ درد مندانوں یاد سجن دی ستے آیان کے ناتے. امام زین العابدین کندھوں کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں. پوچھا گھر والوں سے کہ یہ نشان کہاں سے امام پاک کو پڑے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ رات کو جب سارے سو جاتے تھے نا تو آپ اپنے کندھوں پہ آٹے کی بوریاں اٹھا کر، مدینہ میں 150 گھر ایسا تھا جن کی مکمل کفالت امام زین العابدین کیا کرتے تھے. 150 گھر تھا کہ امام زین العابدین کے آٹے پہ، امام زین العابدین کے لنگر میں چلتا تھا. لیکن مزے کی بات بتاؤں کہ ان 150 کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ کون دے جاتا ہے. انہیں نہیں پتا تھا کون دے کے جاتا ہے، لیکن دینے والے کو پتا تھا. کیونکہ ہم کسی کو دیتے بھی ہیں نا تو نسلوں میں یاد رکھتے ہیں کہ بھائی میرے دادے نے تینوں فلانی شے دی تھی.
کیوں نہیں ساڈا ٹواڈے تے بڑا احسان ہے، میرے دادے نے تینوں جناب ککڑی لے کے دیتی سی، میرے دادے نے تمہیں یہ چیز دی تھی۔ ہم دیتے ہیں، نسلوں احسان جتلاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں جو دیتے بھی ہیں، جو بھیک بھی دیں اور پھر کہیں منگتے کا بنا ہو، جو بھیک بھی دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فرمایا یہ کھانا کھلا کر کھانے والے کو کہتے ہیں تم سے نہ شکریہ کے طلبگار ہیں، نہ ہم کسی احسان مندی کے طلبگار ہیں، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر ادا کرو، اور نہ ہی ہم سے کوئی بدلہ ہم تم سے مانگتے ہیں۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ رات کو آپ بوریاں اٹھاتے ہیں، نبی کا شہزادہ کیسا منظر ہوگا، خانقاہ مدینہ کا سجادہ نشین، بہت بڑی بات ہے، کسی عام آستانے کا سجادہ نشین نہیں، محمد عربی کے آستانے کا سجادہ نشین۔ کسی عام خانقاہ کا سجادہ نشین نہیں ہے، یہ اس آستانے کا سجادہ نشین ہے جس گدی پہ پہلے حسین بیٹھا تھا، یہ اس گدی کا سجادہ نشین ہے جس پہ پہلے علی شیر خدا بیٹھا تھا۔ ارے یہ محمد کا خون اس کی رگوں میں ہے، ارے سیدہ فاطمہ کا خون اس کی رگوں میں ہے، ارے شیر خدا کا خون اس کی رگوں میں ہے۔ یہ امام زین العابدین ہے جس کا حیا جنگل کے درندے بھی کرتے ہیں، یہ وہ زین العابدین ہے۔ کیسا منظر ہوگا، رات کو بوریاں اٹھائی ہوئی ہیں، کوئی دیکھ نہ لے، چھپ کے جا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں بتاتے میں باہر آیا کھڑا، بوری دروازے پہ رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کے نکل جاتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے کون دے گیا، کوئی ہمارا شکر ادا نہ کرے، کوئی ہم کو بڑا نہ سمجھ لے، کسی کے ہم کہیں ریاکاری کے زمرے میں نہ آ جائے، دے کر تصویریں بنا کے اخبار پہ دینے والا، بچی کو جہیز دے کر تصویریں بنا کے اگلے دن پوری دنیا میں اس کا تماشا دکھانے والوں، یہ دینے کا انداز نہیں ہے۔ دینے کا انداز سیکھنا ہے تو میرے آقا امام زین العابدین سے سیکھ لو۔ ہم جب تک سیلفیاں نہ لیں، جب تک یہ جی سیلاب زدگان کو بورا دے دیا، یہ جناب 10 بچیوں کو جہیز دے دیا، ان کے پردے کا حیا کا تماشا کر دیا پوری دنیا میں، جو اللہ کے لیے دیتے ہیں وہ اخباروں میں نہیں دیا کرتے، وہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، نہ شکریہ ادا کرنے کے لیے دیتے ہیں، نہ کسی بدلے کے لیے دیتے ہیں۔ ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں ہم نے اتنے دے دیے، ہم نے اتنے دے دیے، بھائی جس کے لیے دے رہے ہو نا وہ چھپ کے بھی دو تو جانتا ہے۔ امام زین العابدین کریم خاندان کے کریم چشم و چراغ ہیں، گھر والوں نے بتایا کہ یہ بوریاں اٹھا کے غریبوں کے گھروں میں دیا کرتے ہیں۔ 150 گھر چل رہا تھا امام زین العابدین کے لنگر پر، اور پھر جب کچھ دن گزرے آٹا نہ آیا، وہ لنگر نہ آیا، راشن نہ آیا، تو جن کے گھر میں راشن آتا تھا انہیں پتہ چل گیا کہ وجہ کیا ہے، اب کوئی آتا نہیں دینے، پھر انہیں پتہ چلا دینے والا تو حسین کا بیٹا تھا، جو دیتا بھی رہا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ فرمایا اس طرح مسکینوں کی مدد کرو، والمساکین والجار ذی القربى، اور جو ہمسائے ہیں، قریبی ہمسائے جن کا گیٹ تمہارے گیٹ کے ساتھ ہے، جن کی دیوار تمہارے دیوار کے ساتھ ہے، جن کا دروازہ تمہارے دروازے کے ساتھ ہے، ان سے اچھا سلوک کرو، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، اور جو دور کے ہمسائے ہیں، قریب کے ہمسائے سے بھی اچھا سلوک کرو، اور جن کا دیواریں 2-4 چھوڑ کے آگے ہیں ان کا بھی خیال کرو، ان سے بھی اچھا سلوک کرو، ان سے بھی ظلم زیادتی نہ کرو۔ والجار والصاحب بالجنب، اور جو تمہارا کروٹ کا ساتھی ہے، تمہارے اکٹھے پڑھنے والے، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے، ایک محکمے میں کام کرنے والے، ایک اسکول میں پڑھنے والے، ایک ادارے میں، ایک کلاس میں بیٹھنے والے، جو تمہارے کسی بھی شعبے میں ہم پہلو ہیں،
جن کی کروٹ تمہارے ساتھ ہے. بعض نے اس کا معنی کیا ہے کہ بیوی بھی اس کے اندر شامل ہے. پیچھے والدین کی عظمت کا ذکر کیا، یہاں فرمایا کہ اپنی بیوی سے بھی اچھا سلوک کرو. فالصاحب بالجنب، جو تمہاری پہلو کی ساتھی ہے، تمہارے گھر میں تمہارا جو ہے آگ بٹانے والی، تمہارے گھر کو چلانے والی، پر میں اس سے بھی اچھا سلوک کرو. اس کے ساتھ اپنے گھر والوں سے بھی اچھا سلوک کرو. اصل اخلاق والا بندہ کون ہوتا ہے؟ یہ بات سنیں. ہم بار ہر بندے سے سلام لیتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جناب کیا ہے، ٹھیک ہے. کسی نے دکان چلانے کے لیے کسی کو اچھا پروٹوکول دینا ہوتا ہے، گاہک آیا اچھا پروٹوکول دے. کسی نے اپنا کام چلانے کے لیے اپنے آفیسر کو اچھا پروٹوکول دینا ہوتا ہے. لیکن اصل پتہ اخلاق کا اس وقت چلتا ہے جب بندہ اپنے گھر والوں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے. اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، پھر سمجھو یہ بندہ جینون، اس کا اخلاق اچھا ہے. اور اگر گھر میں وہ ہر وقت غصہ ہے، ہر وقت لڑتا ہے، اور باہر بڑا بسم اللہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اخلاق میں دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے. میرے نبی نے وہ اخلاق دیا ہے کہ گھر والوں کے لیے بھی رحمت ہے، باہر والوں کے لیے بھی میرے نبی کا اخلاق رحمت ہے. فرمایا اپنے گھر والوں سے بھی، ہمسایہ دور کا ہو قریب کا ہو، تمہارا ہم پہلو ہے، کلاس فیلو ہے، اچھا سلوک کرو. اپنے سبیل مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں لونڈیاں غلام ہیں، فرمایا ان سے اچھا سلوک کرو. اس وقت غلام ہوتے تھے، لونڈیاں جو بازاروں میں بکتے تھے، منڈی لگتی تھی، اور جو خریدتا اس کی ملکیت ہوتی. تو یہ قرآن کو اعجاز حاصل ہے، اور حضور کو سب سے پہلے غلاموں کو عزت دی ہے تو میرے کریم نبی نے عطا فرمائی ہے. ورنہ لوگ غلاموں کو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے. آپ ابھی تاریخ قبل علیہ السلام پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا غلاموں سے کیا سلوک ہوتا تھا. ہم وہ جانوروں سے بھی نہیں کرتے جو سلوک وہ اپنے غلاموں سے کرتے تھے. میرے نبی کی عزت کو سلام ہے جس نے زید بن حارثہ کے بیٹے کو کندھے پہ اٹھا کر، بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کر، بلال کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا کر دنیا کو بتا دیا، لوگوں غلامی کی زنجیریں مصطفیٰ نے توڑ دی ہیں. اب غلام اور آزاد میں فرق نہیں ہے. جیسے صف کے اندر علی کھڑا ہے، اسی صف میں بلال حبشی کھڑا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور وہ برابری کا تو نے، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے، کہ غلام ناکہ پر ہے اور امام چل رہا ہے. یہ درس حضور نے صرف دیا، اور کس کوئی مذہب لے لیں کچھ بھی نہیں ہے. سارے اخلاقیات ملتے ہیں تو مصطفیٰ کے مذہب میں ملتے ہیں، سرکار کے دین میں. اللہ نے یہ ساری باتیں سمجھا کے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ تکبر کرنے والے، بڑائیاں بیان کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو کہتے ہیں نیمے کوڑو نیما ہو جا. جی جو پھنے کام بندے نا ساڑھے ورگے کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے تمہارے جیسا کمینہ کوئی نہیں. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں، اور جو جھک جاتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. نیمے کوڑو نیما ہو جا تے نیما رکھ دروازہ، پتہ نہیں محمد بخشا پہ جائے قدم آوازہ. اور صوفی کہتے ہیں برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر جاتی پائی تے میتھوں برا نہ میں شیر نہ پاچھ ڈاکی نہ پوری سرساہی ہو. باقی 3 مصرے انشاءاللہ پھر کبھی سناؤ. اللہ پاک ہمیں